تو آپ نے فرمایا میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کیونکہ میرے احترام میں ایک عالم نبیل کھڑا ہوا ہے، تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں بیٹھا رہوں۔ سنو، بس 2 واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نبی والے نبی سے بڑی محبت کرتے۔ حضور محدث اعظم ہند میرے پھوپھا جب وہ فرنگی محل سے فارغ ہوئے اور پھر مولانا لطف اللہ شاہ علی گڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو سند حدیث دے دی، آپ محدث ہو گئے، تو مشق افتاء کے لیے، مفتی بننے کے لیے بریلی تشریف لے گئے۔ اب جو بریلی پہنچے تو اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کھٹیا پہ تھے۔ کھٹیا سمجھتے ہو نا تم لوگ؟ اب تو ہوتی نہیں، جبھی ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے نا، کھاٹ تو کھاٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو محدث اعظم پہنچے تو آپ کھڑے ہو گئے احترام سادات میں، اور سرانہ چھوڑ دیے جہاں بیٹھے ہوئے تھے اور محدث اعظم کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت نے فرمایا نہیں حضرت آپ تشریف رکھیے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سرانے بیٹھوں اور آل نبی کو پیتانے بیٹھا لوں؟ نہیں آپ یہاں تشریف رکھیے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں عالم نبی کو پارٹی بیٹھا لوں اور میں سرانے بیٹھوں؟ غرض کے دونوں میں جرا جو ہونے لگی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چارپائی ہٹا دو تاکہ سرانے پیتانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو چوکی منگا لیا۔ چوکی پوچھتے ہو کہ نہیں؟ کیا کہتے ہو تم لوگ؟ کیا بولتے ہو؟ چوکی منگا لی۔ اب چوکی میں تو نہ سرانا نہ پیتانا ہے۔ چوکی میں سرانا پیتانا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ادھر تکیہ رکھ دو ادھر ہی سیدھا بالش رکھو سیدھانا بن جائے گا جس طرف چاہو، ہے نا؟ اختلاف ختم ہو گیا۔ 11 روپے کی جلیبی منگوایا۔ 11 روپے کی جلیبی سمجھتے ہو اس زمانے میں کتنی رہی ہوگی؟ یہ اتنا تو بہت کم ہے جو آیا۔ اس زمانے میں 1 روپے کا کیا 4 آنے کا گھی 1 کلو ملتا تھا۔ تو جو 4 آنے کا 1 روپے میں 4 کلو گھی ملتا تھا اصلی گھی۔ ابھی کتنے ملتا ہے اصلی گھی؟ اصلی گھی نہیں کھاتے ہو گیا تم لوگ؟ 1000 روپے کلو بتا رہے ہو تو 4000 روپے کا 4 کلو ہوا، سوچو۔ آج سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب اصلی گھی 1000 روپے کلو بکتا تھا تو جلیبی تو بہت کم کی ملتی رہی ہوگی نا۔ 1 روپے میں تو 50 کلو لے لو جلیبی، ہے نا؟ 100 کلو لے لو جلیبی، وہاں 11 روپے کی جلیبی تو 11 کوئنٹل تو کم سے کم ہوئی ہو، ہے نا؟ باہر جلیبی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حضور محدث اعظم وہاں تشریف لے گئے ہوں گے پورا شہر امٹ پڑا ہوگا، دیدار آل نبی کے لیے پورا شہر امٹ پڑا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے 11 روپے کی جلیبی فاتحہ کے لیے منگوایا اور پھر غوث اعظم کے نام سے نیاز دلوائی۔ جب نیاز ہو گئی تو ایک جلیبی اٹھایا اور محدث اعظم سے فرمایا اس کو چکھ لیجئے حضور۔ محدث اعظم بھی سمجھ گئے کہ میں اس کو جھوٹا کروں گا تو حضرت چکھیں گے اس کو، تو انہوں نے کہا نہیں حضور آپ چکھیے۔ تو کہا نہیں حضور آپ چکھیے۔ نیت کیا تھی کہ محدث اعظم اس کو جب کھائیں گے تو اس کے بعد میں کھاؤں گا، تبرک ہو جائے گا میرے لیے، تبرک پر تبرک ہو جائے گا۔ پتہ بھول گیا کہ نہیں؟ اب محدث اعظم بھی کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنا جھوٹا حضرت کو کھلاؤں گا؟ تمہارے لیے سستا کر دیتا ہوں، ہلکا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دونوں حضرت اس کو چکھیا، انہوں نے کہا نہیں حضور نہیں۔ اب یہ نہیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک شیرہ جو ہے، شیرہ سمجھتے ہو؟ چاشنی جو جلیبی میں رہتی ہے، وہ ٹپک گئی زمین پہ گر گئی۔ اب جو زمین پہ گر گئی تو اعلیٰ حضرت کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا،
چہرہ پیلا پڑ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف و خشیت کا عالم آ گیا، اور جھکتے چلے گئے، چاہتے تو انگلی سے اٹھا کے چاٹ لیتے، لیکن نہیں، احترام نظر غوثیہ کا اثر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس شیرے کو اپنی زبان سے اٹھا لیا۔ تو ذرا سوچو کہ نسبت آل نبی کا ایک شیرے کا قطرہ اگر زمین پہ گر جائے تو اعلیٰ حضرت اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو آل نبی کا کتنا احترام۔